السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقاء وجہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ وفی روایت فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ایمان کے ارکان میں ایک عظیم رکن ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں موت کو برحق سمجھنا اور موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، میزان بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، نام اعمال تقسیم کیا جائے گا، جنت اور جہنم برحق ہے۔ یہ ساری چیزیں آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ آخرت کے وہ بہت سارے مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ جو آخرت کے مراحل میں بہت ہی سخت ترین مرحلہ وہ ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ آخرت کا بڑا ہی مشکل ترین مرحلہ ہوگا، اور جو شخص اس کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ ابھی پہلی رکعت میں وہ آیتیں پڑھی گئی ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، نفسانی خواہشات سے، حرام خواہشات سے بچا کر رکھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ جب بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، حدیث میں ہے سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں تنے تنہا اکیلے حاضر ہوگا، ساتھ میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہوگا اور اس کے سامنے بندہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا سوال ہوگا اور بندے کا جواب ہوگا، اور بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن کلام کرے گا، سوال جواب کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ جب سوال جواب کیا جائے گا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں رہے گا، اکیلے بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو دائیں بائیں نظر ڈالے گا، اب اس اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حساب و کتاب کی آسانی کے لیے میرے پاس کیا ہے، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، سیدھے طرف نظر ڈالے گا تو اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے، جو اس نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے پیش کیا تھا، اس کے اعمال۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف بھی اس کے اعمال اس کو دکھائی دیں۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، سامنے جب نظر ڈالے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، تو اس کے سامنے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہو، انسان پریشان ہو جائے گا، اور اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ اب یہاں پر مجھے اللہ کے عذاب سے اور اس جہنم کی آگ سے بچانے والی کوئی چیز ہے تو عمل ہے، اور وہ بھی عمل صالح۔ انسان کے لیے آخرت کے سفر میں سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین توشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح ہی انسان کو سفر آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی دلا سکتے ہیں۔ انسان پریشان ہو جائے گا کہ جہنم کی سامنے دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس آگ سے میں کیسے بچوں گا؟
اپنے اعمال پر دائیں بائیں اپنے اعمال پر نظر ڈالے گا تو اس کو اعمال میں بہت سارے برے اعمال نظر آئیں گے، بہت ساری غلطیاں، گناہ، برائیاں اس نے جو اپنی زندگی میں کی، وہ افسوس کرے گا. لیکن اب وہاں پر اللہ کے سامنے افسوس کرنے، بسا اوقات انسان اللہ سے مہلت مانگے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں اور تجھ کو راضی کر لوں. لیکن انسان کو وہاں مہلت ملنے والی نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگو، اس وقت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس وقت افسوس کرنے کے بجائے ابھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس زندگی کو غنیمت جان کر کے تم سفر آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کر لو، اعمال صالحہ انجام دو اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نیک اعمال کرو. اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرے. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی انسان اللہ رب العالمین کے پاس اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتی. اس لیے انسان چھوٹے اعمال کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے ان کو نظر انداز نہ کرے، چھوٹے عمل سے لے کر کے بڑے عمل سارے اعمال انجام دے اور چھوٹے گناہوں سے لے کر کے بڑے گناہوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے کہ جب بندے کو اس کا اعمال پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے جب وہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالے گا تو دیکھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. پہلے صغیرہ ہے، اس کے بعد کبیرہ ہے. یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسی کتاب زندگی ہے جس میں میری زندگی کے چھوٹے بڑے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں. میری زندگی کا کوئی بھی عمل اس سے باہر نہیں ہے، سب اس کے اندر محفوظ ہے. اس وقت انسان افسوس کرے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں نصیحت کی فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہارے پاس نیک اعمال ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے فبکلمۃ طیبہ، تو کم سے کم لوگوں سے اچھی بات کر کے، پاکیزہ گفتگو، نرم گفتگو، میٹھی گفتگو، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلمۃ الطیبہ صدقہ. جیسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا صدقہ ہے، اگر کسی کے پاس مال خرچ کر کے صدقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے کہا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کسی سے اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو اسلام آسان دین ہے اور اللہ تعالی ہم پر بہت مہربان ہے اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، آخرت کے لیے، نیکیاں جمانے کے لیے بہت سارے نیک اعمال ہیں. اس میں بڑے اعمال بھی ہیں، چھوٹے اعمال بھی ہیں اور بعض اعمال کا تعلق اگر مال سے ہے تو بعض ایسے اعمال ہیں بغیر مال کے بھی ہم وہ نیکیاں کر سکتے ہیں. بس انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نیک اعمال انجام دے. اس لیے کہ سفر آخرت کے لیے یہی ایک ہی ہمارا ساتھی ہے اور اسی کے ذریعے ہم آخرت کے تمام مراحل میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.